अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। कैसे गुजर रहे हैं जी आप लोगों के दिन? खासकर कराची वाले मुझे बताएं मौसम कैसे इंजॉय हो रहा है जी आप सबका। लेडीज़ का तो जी किचन में ही मौसम सारा जो है ना वो इंजॉय हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बस मेरा भी वही हाल है, मैं भी जो है ना खाना बनाने में लगी हुई हूँ। और आज जो है ना मैंने सोचा कि आज चिकन बनाऊँगी पूरा दिन, जबकि छोटा गोश्त भी बड़ा है और बड़ा भी पड़ा है, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब जो है ना मैंने चिकन बनाना है, कुछ भी और नहीं बनाना। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं एक तरफ चिकन का जो है शोरबा बना रही हूँ और दूसरी तरफ जो है ना मैं चिकन की कढ़ाई बना रही थी, क्योंकि मुझे शोरबे पे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो मैं यखनी टाइप बना रही थी शोरबा। और साथ में जो है ना उसके बाद में जो है ना दिन में मोहम्मद उरहान सो गया था, तो मैं जो है ना किचन की तरफ आ गई हूँ। और किचन जो है ना मैंने कहा चलें एक दफ़ा सारा जो है ना मैं सेट कर लेती हूँ। और हस्बैंड जी भी घर पे थे, तो मैंने इनसे कहा कि ना आप ना मुझे बस ऊपर चढ़ के ना थोड़ी सी सफाई करके दे दें, क्योंकि मुझसे ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा, मेरे बैग में बहुत ज़्यादा पेन है। तो बस उन्होंने मेरी थोड़ी सी हेल्प की है। और यहाँ पे देखिए जी मैंने कैबिनेट्स में सामान रख दिया है। और मोहम्मद उरहान जब सोया हुआ होता है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, मैं अपना काम कर लेती हूँ। चले आते इसके बाबा घर पे है ना, वैसे जो है ना इसके बाबा नहीं होते तो मोहम्मद उरहान अब बहुत ज़्यादा तंग करने लगा है। अभी बड़ा हो रहा है ना तो बहुत ज़्यादा ये तंग करने लगा है। साथ ही साथ मैं बना रही हूँ जी फालूदा, क्योंकि इसके बाबा का दिल था। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे मौसम में मीठा खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। मैंने कहा चले मैं बनाती हूँ फालूदा, आप ले आइएगा आइसक्रीम, मैं खा लूँगी आइसक्रीम और आप खा लीजिएगा फालूदा। तो और आइसक्रीम जो है ना फालूदे के ऊपर भी जो है ना मैं डाल के दे दूँगी। तो आइसक्रीम फालूदा बना रही थी मैं, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो यमी बना है। यहाँ पे फ्रिज देखें, फ्रिज की अभी हालत थोड़ी बेहतर है, इतनी कोई बुरी नहीं हुई कि इसको जो है ना मैं धोने बैठ जाऊँ। तो बस मैंने कहा आज मैं किचन को करती हूँ अच्छे से क्लीन, ताकि जो है ना मेरे लिए फिर आगे के लिए आसानी हो जाए। और फिर जी बस काम शाम करके ना साथ ही साथ शाम के टाइम का खाने का ना टाइम हो गया था। और ना शाम में मैंने कहा कि मैं ना शोरबे वाला सालन बनाऊंगी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा पता नहीं आजकल दिल कर रहा है शोरबा और इस टाइप की चीज़ें खाने का। तो मैंने जो है ना चिकन की निहारी बना ली थी और साथ में मैंने चावल बॉयल कर लिए थे, क्योंकि हस्बैंड को नान और रोटी इस टाइप की चीज़ें पसंद है ना, तो वो फिर वो सब खाते हैं। लेकिन मुझे जो है ना ऐसी चीज़ों के साथ ना शोरबे वाली और इस टाइप की ग्रेवी वाली चीज़ों के साथ मुझे ना चावल बहुत पसंद है, बॉयल चावल, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना शौक़ से खाती हूँ। इसके बाबा जो है ना मोहम्मद उरहान के साथ खेलने में लगे हुए थे, और इसके बाबा ने जो है ना इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करवाया। इसकी बोल जो है ना अब ये इसके साथ इंजॉय करता है। पहले जो है ना जब ये छोटा था तो तब बहुत इंजॉय करता था, और फिर जो है ना बीच में जो है ना ये बिल्कुल इंजॉय नहीं करता था जब ये क्रॉलिंग स्टेज पे आया। लेकिन अभी जो है ना ये इस पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और इतने मज़े की बात है, जब भी इसके बाबा आते हैं ना काम से, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं कहता, हरगिज़ भी नहीं। इसके पापा बस जैसे आते हैं ना आके बैठते हैं, ये ना इतने मज़े से अपनी बॉल उठा के ले आता है और अपने बाबा से कहता है बस मुझे इस पर बिठाएं और जंपिंग करवाएं। शायद इसको पता है कि मामा की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जो है ना बार बार जंप करवाएं, लेकिन इसको पता है कि बाबा की हिम्मत होती है, तो ये ना बाबा के पास उठा के ले आते हैं। और आप अभी देखिएगा ये अभी भी लेके आएगा अपने बाबा के पास। इसके बाबा रखते हैं, दूर फेंकते हैं, और ना ये फिर उठा के ले आता है कि ना मुझे जो है ना जंप करवाते रहें। तो ये बहुत ज़्यादा ना खेलता है बाबा के साथ, ये बहुत ज़्यादा खेलता है। आप लोग बताएं, आप लोगों के बच्चे ज़्यादा आपके साथ खेलते हैं या अपने अपने जो है ना बाबा के साथ खेलता है? तो मोहम्मद उरहान जो है ना अपने बाबा के साथ बहुत ज़्यादा टाइम इंजॉय करता है, बहुत ज़्यादा जो है ना ये खेलता है। और ना इसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब इसके बाबा इसको जो है ना टाइम देते हैं। तो बस फिर जो है ना इसके साथ खेल के इसके बाबा ने कहा कि मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं बाहर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप अपना काम करके आए, मैं मोहम्मद उरहान को जो है ना संभाल लूँगी। इसको जब पता चल जाए इसके बाबा ने बाहर जाना है तो ये उधम मचा देते हैं कि मैंने साथ जाना है। और यहाँ पे मैंने इसको चेंज करवा दिया था, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है ना, तो फिर जो है ना मैं मोहम्मद उरहान को 2 से 3 दफ़ा दिन में नहला देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने इसको चेंज करा, और फिर जो है ना ये मेरे साथ खेलने में लगा हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करते हैं। जब मैं आके लेट जाती हूँ ना बेड पे, तो बस फिर तो ना इसको दुनिया जहाँ की मस्तियाँ सूझ रही होती हैं कि मैंने मामा को तंग करना है। ये बेड के एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, मुझे इतना डर लगता है कि ये गिर जाएगा, लेकिन ये बच्चा है कि डरता ही नहीं है। बच्चों के साथ फरिश्ते होते हैं, पता नहीं क्या, बच्चे जो है ना बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। तो मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं इसलिए जो है ना ज़्यादा अवॉइड करती हूँ बेड पे लेटना या बैठना जब तक मोहम्मद उरहान जाग रहा होता है। बस यहाँ पे इसको टॉयज़ मैंने निकाल के दे दिए, तो ये अपने टॉयज़ से जो है ना खेल रहा था। कभी कभी मोहम्मद उरहान ऐसा करता है ना कि ये जब खेल रहा होता है ना, ये कहता है मामा मेरे पास से हटे ही नहीं। ये कहता है कि बस आप मेरे पास बैठे, चाहे मैं खुद ही खेल रहा हूँ लेकिन आप मेरे पास बैठे। तो आज भी इसने यही हाल किया, इसने मुझे किचन में नहीं जाने दिया कि मैं जाके जो है ना बर्तन वॉश कर लूँ। इसने कहा है कि बस आप फुल टाइम मेरे पास बैठें। और
یہاں پہ دیکھیے اس کا کلاؤن ہے اور اس کے ساتھ یہ بہت انجوائے کرتا ہے، اتنا کھیلتا ہے۔ اس کو نا اس کی برتھ ڈے پہ ملا تھا، تو تب ہم لوگ پنجاب میں تھے تو وہیں سے لیا تھا، تو یہ اس کو بہت زیادہ ایک طرح سے نا یہ اس کا فرینڈ ہے، یہ اس کو اٹھا اٹھا کے گھومتا رہتا ہے۔ اور جیسے میں اس کو محمد ارحان کو گودی میں لے کے جو ہے نا پیار کرتی ہوں اس کو سلانے کے لیے نا، تو یہ اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ تو بچہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، جو محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو وہی بچہ چیز نا پک کر رہا ہوتا ہے۔ تو محمد ارحان نا کبھی کبھی اس سے ڈر جاتا ہے، پہلے اچھے شروع میں یہ بہت ڈرتا تھا اس سے جب اس کو آن کرتی تھی، لیکن اب اس کی اتنی زیادہ اس سے اٹیچمنٹ ہو گیا، بہت اس کے ساتھ یہ کھیلتا ہے۔ تو ماں باپ کے نا دل کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہوتی ہے جب بچوں کو ایسا کچھ دیکھتے ہیں نا، خاص کر ماؤں کی، کیونکہ زیادہ ٹائم نا ماؤں کے ساتھ بچے اسپینڈ کرتے ہیں۔ تو محمد ارحان جب ایسے چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتا ہے نا، مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور نہ میرے دل کو سکون مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ سب کچھ اپنا کر رہی اولاد کے لیے ہوتے ہیں، اس اولاد کے لیے ہم لوگ بہت کچھ کرتے ہیں۔ اچھا مجھے نا ایک انسیڈنٹ بھی یاد آ رہا ہے جو ایک دو دن پہلے ہوئے ملتان میں، 30 سال کے لڑکے نے جو خودکشی کی ہے، تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں ماں باپ کیسے پالتے ہیں اپنے بچوں کو، اور پھر جو ہے نا اولاد پتہ نہیں کن چیزوں میں پڑھ کے جو ہے نا اپنی زندگی ختم کر دیتی ہے۔ میں کہتی ہوں ماں باپ سے اور بیوی سے بڑھ کے جو ہے نا کسی اور کو دکھ نہیں لگتا، لیکن نہ جانے کیوں جو ہے نا ہم لوگ آج کل اس اسٹیپ کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں، خودکشی کے اسٹیپ کی طرف۔ آئی نو کہ ٹینشنس کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوگی، کوئی بندہ ایسے یہ اسٹیپ نہیں اٹھاتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ اس کی وائف جو ہے نا 7 to 8 months پریگننٹ تھی۔ تو میں سوچ رہی ہوں کہ جیسے ایک عورت کو انتظار ہوتا ہے بچے کی زندگی میں آنے کا، تو مرد کو بھی تو اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو ایسی تو کوئی بات ہوگی نا، ایسی تو کوئی ٹینشن ہوگی، گھریلو ہوگی یا مالی پریشانی ہوگی، کوئی تو ایسی ہوگی جس نے اس کو جو ہے یہ قدم اٹھانے پہ جو ہے نا مجبور کیا ہے۔ تو میں بس یہی سوچ کے حیران ہو رہی ہوں کہ ایسی کیا مجبوری تھی، ایسی کیا جو ہے ٹینشن تھی جو کہ اس کو جو ہے نا خودکشی جس نے نا اس سے کروا لی ہے۔ تو بس اللہ جو ہے نا ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے اور ہم سب کے دکھوں کو کم کرے۔ آج کل کی جنریشن میں جو ہے نا وہ ٹالرنس بالکل بھی نہیں ہے، برداشت بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ سارے جو واقعے اور سانے ہو رہے ہیں نا وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ پہلے کے جو ہمارے بڑے تھے نا انہوں نے اپنی زندگیاں بہت اچھی گزار لی ہیں، انہوں نے اتنی اچھی اپنی زندگی گزار لی ہیں کہ وہ لوگ یہاں تک آ گئے ہیں کیونکہ ان کے اندر برداشت تھی۔ اور آج کل کے ہم جو ہے نا نوجوان نسل، ہمارے اندر بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ اونچ نیچ، اپ اینڈ ڈاؤنس ہر ایک انسان کی زندگی میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو برداشت کر کے اللہ پہ توکل کر کے چلنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، جو کہ ہم لوگوں سے آج کل نہیں ہوتی۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ ان لمحات کو جو ہے نا صبر و شکر کر کے گزاریں اور اپنے اچھا وقت آنے کا ٹائم کریں، نہ کہ اپنی زندگی کو اس طریقے سے حرام طریقے سے جو ہے نا ختم کر لیں۔ اب آپ لوگ خود سوچیں اس کی وائف پہ کیا گزر رہی ہوگی، اور سب سے بڑھ کے اس کے والدین پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اتنا بڑا انہوں نے اپنے بچے کو کیا، 30 سال کم عمر نہیں ہوتی، تو اتنا بڑا انہوں نے کیا ہے، اب تو اس کے خواب پورے ہونے ہوں گے، اب جو ہے ماں باپ کو سکھ ملنا ہوگا۔ لیکن آپ لوگ خود سوچیں کہ اس نے ایسا قدم اٹھا کے اپنے ماں باپ کو جو ہے نا وہ زندگی بھر کے جو ہے نا باتوں میں دھکیل دیا ہے، کیونکہ لوگ تو چپ نہیں ہوتے، لوگ تو پوچھتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ تھی، ایسا کیا تھا، کیا پریشانی تھی، کون سے برے کام میں لگا ہوا تھا۔ لوگ تو ہزاروں باتیں کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نا ماں باپ اور بیوی نے ان ساری باتوں کو سہنا ہے۔ آئی تھنک کہ بیوی کی بھی اپنی لائف ایک شروع ہو جائے گی، آگے ہو سکتا ہے، لیکن ماں باپ جو ہے نا ماں باپ کبھی بھی نہیں بھولتے۔ ماں باپ جو ہے نا وہ بہت ایسے انمول چیز ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ وہ ہمارے دکھوں کو کبھی بھی نہیں بھولتے، اور وہ جو ہے نا ہر پل سوچتے رہتے ہیں وہ اپنے بیٹے کی جوان بیٹی کی موت کو کیسے بھولیں گے، آپ لوگ بتائیں۔ تو بس اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارے دکھوں کو کم کرے۔ اور ایک چیز میں کہوں گی کہ اپنے رشتوں کے آس پاس جو ہے نا وہ تھوڑی سی نظر گھمایا کریں۔ اگر آپ کو کوئی پریشان لگ رہا ہے یا کوئی خاموش ہے، کوئی چپ ہے، تو آپ اس کے پاس بیٹھ کے اس سے پوچھ لیا کریں کہ کیا ٹینشن ہے، اس سے پہلے کہ ایسے کسی وقت کی نوبت آئے۔ اپنے رشتوں کے پاس بیٹھ کے آپ لوگ جو ہے نا پوچھ لیا کریں، انہیں ٹائم دیا کریں۔ اگر میاں چپ ہے تو بیوی کا کام ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے شوہر سے پوچھے کہ کیا ایسی بات ہے جو ان کو جو ہے نا خاموش کیے ہوئے ہے، اور اگر بیوی اس طریقے سے کسی وجہ سے چپ ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی سے پوچھے۔ تو بس اپنے رشتوں کو جو ہے نا وہ اہمیت دیں، ان کو وقت دیں۔ اور میں بیویوں سے ایک ہی بات بولوں گی کہ اگر آپ کے شوہر جو ہے نا وہ ان کے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ آپ کی خواہشات پوری کر سکتے ہیں، تو آپ پلیز تھوڑے ٹائم کے لیے انتظار کر لیں۔ یہی شوہر
جب اچھا کمانا شروع ہو جائیں گے نا تو ان کی ہر چیز آپ کی ہوگی، کیونکہ شوہر جو ہوتے ہیں نا وہ کوئی چیز بیویوں سے چھپاتے نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی چیز ہو جو میں اپنی فیملی کو لا کے دوں، چاہے مرد جو ہے نا باپ کی صورت میں چاہے شوہر کی صورت میں ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو اور اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ کماتے ہی ہمارے لیے ہیں، وہ سب کچھ جو ہے نا برداشت بھی لوگوں کی باتیں، گھر والوں کی باتیں، باہر کی باتیں، ہر چیز جو ہے نا وہ ہمارے لیے برداشت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم سے بڑھ کے ان کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم ان کا برے وقت میں ساتھ دیں گے نا تو وہ جو ہے نا اپنا سب کچھ ہم پہ لوٹا دیں گے۔ تو بس میں بیویوں سے یہی کہوں گی کہ اپنے شوہروں کو بلا وجہ کی ٹینشن دینے سے بہتر ہے، کسی کوئی برا وقت لانے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ صبر کر لیں اور اپنے شوہروں کا نا اچھا وقت آنے کا انتظار کریں، تاکہ کیونکہ وہ میاں بیوی کیا جو اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ ہی نہ دیں۔ تو اس چیز کو سمجھیں، اور جو ہے نا میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو اچھے سے سپورٹ کریں، تاکہ جو ہے نا گھر اچھے سے چل سکے۔ پیسوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، پیسے اتنے زیادہ امپورٹنس نہیں رکھتے۔ ہاں آج کے دور میں لوگ سمجھتے ہیں، لیکن پیسہ آنے جانے والی چیز ہے۔ یہ جو ہمارا رشتہ ہوتا ہے نا، یہ جب ایک دفعہ ٹوٹ جاتا ہے نا تو پھر بعد میں ہمیں ریگریٹ ہوتا ہے کہ کیوں ٹوٹا ہے، کاش ہم نے تھوڑی سی جو ہے برداشت کر لی ہوتی، یا کاش ہم نے تھوڑا سا جو ہے نا اپنا تھوڑا حوصلہ دکھایا ہوتا تو یہ ایسا نہ ہوتا۔ تو بعد میں پچھتانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو ایسے چلائیں کہ لوگ بھی دیکھیں۔ جب بھی آپ کسی خوشحال جوڑی کو دیکھتے ہیں نا، جو اچھے میاں بیوی رہ رہے ہوتے ہیں، جن کی زندگی اچھی گزر رہی ہوتی ہے، تو بس اس چیز کو سوچا کریں کہ میاں نے بھی کچھ باتوں کو برداشت کیا ہوا ہوگا اور بیوی نے بھی کچھ باتوں کو برداشت کیا ہوا ہوگا، تبھی ان کی زندگی اچھی چل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تالی دو ہاتھ سے بجتی، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شوہر بہت زیادہ اچھا اور بیوی جو ہے نا وہ بالکل بھی اچھی نہ ہو، رشتہ چل رہا ہے، یا بیوی بہت زیادہ اچھی اور شوہر اچھا نہ ہو تو رشتہ چل رہا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، دونوں جو ہے نا وہ پہیے ہوتے ہیں سائیکل کے، اور دونوں کی وجہ سے ہی جو ہے نا وہ رشتہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی دونوں کو کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کچھ چیزوں کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کے ہمارا رشتہ جو ہے اچھا بنتا ہے اور اسٹرانگ بنتا ہے۔ اور جب آپ اپنے رشتے کو اس اسٹیج پہ لے آتے ہیں نا تو میں گارنٹی دے رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں اور سکون ہی سکون ہوتا ہے، اور جو ہے نا خوشیاں بہت زیادہ آ جاتی ہیں۔ تو ایسے جو وقت ہوتے ہیں نا، جو برے وقت ہوتے ہیں، کوئی آپ کے بارے میں برا کہہ رہا ہے، کسی کے منہ سے آپ کیا سن رہے ہیں، کسی کے منہ سے آپ اپنے لیے کیا چیز سن رہے ہیں، لیکن آپ برداشت کر کے جب اپنے شوہر کو دیکھتی ہیں اور شوہر جو ہے نا بیوی کو دیکھتے ہیں نا، اور جب یہ وقت وہ گزار لیتے ہیں نا تو پھر جو ہے ان کی زندگی ایسے گزرتی ہے کہ پھر اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں اور سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ بائی دا وے جی، باتیں بہت ہو گئی یہاں پہ جو ہے نا اس کے بابا جب آ گئے تھے، ہم لوگوں نے ڈنر کیا اپنا، اور ڈنر کرنے کے بعد اس کے بابا نے کہا کہ چلیں اور ہان کو لے کے چلتے ہیں جھولوں پہ، موسم بھی اچھا ہو رہا ہے باہر کا، اور جو ہے نا چلیں یہ بھی انجوائے کر لے گا۔ تو بس ہم لوگ نا اس کو نا رائڈس پہ لے کے آ گئے ہیں، بس اتنا زیادہ جو ہے نا دور نہیں ہے، وہیں پہ لے کے آئے جہاں پہ عید پہ لے کے گئے تھے۔ تو بس، اور یہاں پہ محمد ارحان جو ہے نا پھر رونا شروع ہو گیا کہ میں نے جو ہے نا دوبارہ سے بیٹھنا ہے، میں نے گھر ہی نہیں جانا۔ تو محمد ارحان جو ہے نا یہاں پہ بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے مجھے واپس نہیں جانا، مجھے بس جھولا لینا ہے۔ تو بس ہم لوگ بہت مشکل سے اس کو واپس لائے ہیں، اور واپس آ کے نا جو میں نے فالودہ بنایا تھا نا اس میں مجھ سے ہو گیا تھا میٹھا تیز، اور آج کل جو ہے نا میں میٹھے کو تھوڑا اوائڈ کر رہی ہوں۔ تو اس کے بابا نے کہا چلیں آپ کا دل کر رہا ہے لیکن میں آپ کو بنا کے دیتا ہوں۔ میں نے کہا چلیں بنائیں، لیکن چینی نہیں ڈالیے گا، بغیر میٹھے کے آپ بنائیے گا۔ تو اس کے بابا نے نا میرے لیے کسٹرڈ بنایا ہے، تھینک یو سو مچ۔ اور جو ہے بس یہاں پہ ہمارا دن آج کا ہوا جی ختم۔ محمد ارحان کو میں نے سلا دیا تھا اور اس کے بابا جو ہے نا کسٹرڈ بنا رہے ہیں، تو دونوں نے کام بانٹ کے کر لیا۔ تو بس یہاں پہ ہوتا ہے جی ہمارا دن کا اینڈ۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو، اچھی لگی ہے تو لائک شیئر، میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ ملیں گے جی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔